الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نور الله. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. عزیزان محترم، آج کی جو ہماری گفتگو ہوگی وہ اس ٹاپک پر ہوگی کہ ہم کس کے ساتھ اٹھیں اور کس کے ساتھ بیٹھیں اور کس کے ساتھ ہم نہ اٹھیں اور نہ بیٹھیں، یعنی ہم دوست کس کو بنائیں. آج دنیا میں کوئی بھی انسان ہو وہ اپنے من کی بات کسی نہ کسی سے ضرور بتانا چاہتا ہے. انسان کوئی اپنا ایک ایسا یاری رکھنا چاہتا ہے کہ جسے بہت سارے دل کی بات اس سے شیئر کر سکے، اسے بتا سکے، تاکہ اس کا غم جو ہے وہ ہلکا ہو جائے. اللہ تعالیٰ کی تقریباً 18,000 مخلوق ہے. ہر مخلوق میں اللہ تعالیٰ نے یہ سسٹم رکھا ہے، کسی کو تنہا نہیں رکھا ہے. ہر ایک کے لیے جوڑے اللہ نے رکھا ہی رکھا ہے تاکہ وہ ان سے بات کر سکے، ان سے اپنے دل کی باتوں کو پیش کر سکے. اور ان تمام میں انسان کو اللہ نے سب سے زیادہ فضیلت دی، اور انسان بھی یہ چاہتا ہے کہ میں کسی نہ کسی کو ایسا پارٹنر بناؤں کہ جس سے میں بات کر سکوں، جس کے ساتھ میں رہ سکوں، جس کے ساتھ میں اٹھ سکوں، جس کے ساتھ بیٹھ سکوں، وغیرہ وغیرہ. اس کے لیے ہم لوگ کسی نہ کسی کو اپنا دوست بناتے ہیں. اسلام میں دوست کیسا ہونا چاہیے اور کیسے کو اپنا دوست بنانا چاہیے، یہ بہت زیادہ اہم ہے. قرآن مقدس کی تلاوت اگر آپ کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، کہ اس قیامت کے دن گہرے دوست اپنے گہرے دوست کا دشمن ہوگا، الا المتقین، سوائے متقیوں کے. یعنی اگر دنیا میں آپ نے ایسے کو دوست بنایا ہے جو آپ کو عبادت کی طرف نہیں لے جاتا، جو آپ کو نماز کی طرف نہیں لے جاتا، جو آپ کو نیکی کی طرف نہیں لے جاتا، بلکہ وہ آپ کو گناہ کی طرف لے جا رہا، برائی کی طرف لے جا رہا، بے حیائی کی طرف لے جا رہا، پکچر کی طرف لے جا رہا، بدکاری کی طرف لے جا رہا ہے، تو اگر یہ گہرا دوست ہوگا نا آپ کا، تو قیامت کے دن یہ گہرا دوست نہیں رہے گا، بلکہ یہ دوست قیامت کے دن آپ کا دشمن بن جائے گا. قرآن کہتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. لیکن اگر دنیا میں اگر آپ نے دوستی متقی سے کی ہے نا، تقوی والے سے، پرہیزگار سے کی ہے، تو اس کی دوستی آپ کو یہاں بھی فائدہ دے گی اور قیامت میں بھی فائدہ دے گی. بلکہ میں 19ویں پارے میں سورہ فرقان سے پہلے آپ 19ویں پارے کی آیت اگر آپ پڑھیں، اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 100 اور آیت نمبر 101 میں فرمایا فَمَا لَنَا مِن شَافِعِينَ وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ، کہ اس دن ہمارا کوئی سفارشی نہیں ہوگا اور نہ کوئی گہرا دوست ہوگا. امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے اس آیت کی تفسیر پوچھی گئی کہ اس کا کیا مطلب ہے، تو آپ فرماتے ہیں اس آیت کا تعلق دنیا سے نہیں ہے، بلکہ اس آیت کا تعلق تو آخرت سے ہے. تو کہا وہ کیسے؟ کہا قیامت کے دن دو دوست جو دنیا میں دوست تھے، ان دونوں کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا. اس میں سے ایک متقی ہوگا اور دوسرا گناہگار ہوگا. اللہ تعالیٰ متقی کو جنت بھیج دے گا اور جو متقی نہیں ہوگا اس کو جہنم میں ڈال دے گا. جو متقی جنت میں چلا جائے گا، وہ جنت میں جانے کے باوجود اس کا من نہیں لگے گا، اس کا دل جنت میں نہیں لگے گا. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا میرے بندے
کیا میری جنت کے اندر کوئی کمی ہے جس کی وجہ سے تیرا دل نہیں لگ رہا ہے؟ تو کہے گا نہیں مولا، جنت میں کوئی کمی نہیں ہے۔ کیا جنت کے اندر کوئی نعمت ایسی رہ گئی، چھوٹ گئی ہے جس کی وجہ سے تیرا دل یہاں نہیں لگ رہا ہے؟ یا کسی چیز کی کوئی کمی تم کو نظر آ رہی ہے؟ وہ کہے گا مولا سب اچھا ہے، ہر نعمت بھی ہے، ہر خوشیاں بھی ہے، سب کچھ ہے۔ پھر اللہ پوچھے گا پھر تیرا من کیوں نہیں لگ رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ تو وہ کہے گا مولا دنیا میں میرا ایک دوست تھا نا جسے میں بہت چاہتا تھا، آج وہ میرا دوست جہنم میں ہے، اس کے بغیر جنت میں میرا من نہیں لگ رہا ہے، اس کے بغیر میرا من نہیں لگ رہا ہے۔ حالانکہ دنیا میں جنت میں سب کچھ ہے، لیکن وہ میرا دوست نہیں ہے، اس دوست کے بغیر جنت مجھے ادھوری ادھوری سی لگ رہی ہے۔ تو اللہ فرمائے گا کیا چاہتے ہیں آپ؟ تو وہ بندہ کہے گا مولا میں تیری بارگاہ میں سفارش کرتا ہوں کہ اس میرے دوست کو جہنم سے نکال کر کے جنت میں میرا ساتھی بنا دینا۔ اللہ فرماتا ہے میرے بندے ہیں، تو دنیا میں میری خاطر میرے لیے زندگی گزاری ہے، آج تو جنت میں جو تو کہے گا میں وہ کروں گا۔ تو کہہ رہا ہے نا کہ تیرے دوست کو جہنم سے نکال دوں، جا میں نے نکال دیا۔ فرشتوں کو حکم دے گا کہ اس کے دوست کو جہنم سے نکال لے آؤ اور اس کے پاس چھوڑ دو۔ جب فرشتے کہیں گے اس کے دوست سے کہ چل اب اللہ نے تیرے لیے جنت کا مژدہ سنایا ہے، تو دوسرے جہنمی کہیں گے کیا کسی نبی نے تیری سفارش کی ہے جس کی وجہ سے تو جنت میں جا رہا ہے؟ کہا نہیں۔ تو کہا پھر کسی صحابی نے؟ کہا نہیں۔ کہا کسی ولی نے؟ کہا نہیں۔ پھر جب نبی نے نہیں کی، صدیق نے نہیں کی اور ولی نے نہیں کی، پھر کون ہے جو تیری سفارش کیا ہے اور تو جہنم سے نکل کر کے جنت میں جا رہا ہے؟ تو وہ کہے گا دنیا میں میرا ایک نیک آدمی دوست تھا، اس پرہیزگار دوست نے میرے لیے اللہ کی بارگاہ میں سفارش کی ہے، اللہ نے اس کی سفارش کو قبول فرما لیا ہے، اس کی وجہ سے میں جنت میں جا رہا ہوں۔ یہ ہے اچھے دوست کا صلہ۔ لیکن معاف کیجئے گا، آج کل ہم جو دوستی کرتے ہیں نا وہ 3-4 چیزوں کی وجہ سے کرتے ہیں۔ یا تو مال دیکھ کر کرتے ہیں دوستی، یا تو مال دیکھ کر کرتے ہیں، یا حسب نسب دیکھ کر کرتے ہیں، یا اس کا حسن دیکھ کر کرتے ہیں۔ یہی سب چیزیں دیکھ کر ہیں۔ مال رہے گا تو خوب ڈھابا جائیں گے، ایک ہوٹل سے دوسرے ہوٹل جائیں گے، خوب پکچر دیکھیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے۔ حسب نسب کہ اس کے ساتھ اگر میری دوستی ہو گئی نا تو اس کی دوستی مجھے بہت کام دے گی، کوئی مجھے ٹھسائے گا، کوئی مجھے کچھ بولے گا، میرا دوست فلاں ہے، ایک فون ماروں گا نا تو صحیح ہو جائے گا تو آدمی اس لیے دوستی کرتا ہے۔ یا پھر اس کے حسن کو دیکھ کر کہ بڑا خوبصورت ہے، اس وجہ سے کرتا ہے۔ تو دوستی کرنے کے یہ مقاصد ہوتے ہیں۔ تو ایسے دوست نہ پالو جو تمہیں آخرت میں تباہ کر دے، ایسوں سے دوستی مت کرو جو آپ کو اللہ سے قریب نہ کر سکے، ایسوں کو اپنا سنگت نہ بناؤ۔ آج زیادہ تر ہمارے بچے جو ہے نا ایسے ہی دوست پالتے ہیں، گجیڑی، جواری، شرابی، لفنگا، لچا، بدکار، بدعمل، ایسوں کے ساتھ ہم رہنا پسند کرتے ہیں، لیکن نمازی کو اپنا دوست نہیں بنائیں گے۔ کہ اگر ہم نے دوست بنا بھی لیا نا تو دوسرے دوست کہتے ہیں یار کیا تو نے ملا گیری کرنا شروع کر دیا ہے، کیا تو ملا بن رہا ہے، ابھی سے سر پہ ٹوپی رکھ لیا، ابھی سے سر پہ تو نے امامہ سجا لیا، ابھی تو ملا کے ساتھ رہے گا، تجھے وہ داڑھی رکھوا دے گا، پھر تجھے کہے گا بائک پہ میں نہیں گھومنا، تجھے کہے گا پکچر نہیں جانا، تجھے کہے گا دوستوں کے ساتھ رات میں نہیں گھومنا، اور پھر وہ اس طریقے سے ٹارچر کرتا ہے نا تو وہ بھی دھیرے سے سرک لیتا ہے کہ نہیں یار یہ صحیح کہہ رہا ہے، ابھی تو میرے مزے کرنے کے دن ہیں۔ لیکن یہ یاد رکھو، اگر آپ یہ چیزیں سوچ کر کسی اچھے بچے سے یا مومن سے دوستی کرنے کے بجائے ایرے گہرے نتھو خیرے سے دوستی کرو گے نا تو دنیا میں آپ کی عزت نہیں ہوگی، اور کبھی بھی دنیا میں کوئی قدر کی نگاہ سے آپ کو نہیں دیکھے گا۔ ہر انسان کے سامنے آپ ذلیل اور رسوا ہو جاؤ گے۔ غلط سنگت پانے والا انسان ہمیشہ غلط بن جاتا ہے،
اور اچھی صحبت میں بیٹھنے والا انسان ہمیشہ اچھا ہی ہوتا ہے. اس کو ایک آپ کو مثال کے ذریعے سمجھاؤں, آپ کو بات سمجھ میں آئے گی. ایک انسان ایسا تھا جو غلط لائن پہ تھا, لیکن سنی دعوت اسلامی کے قافلے میں ایک ہفتے کے لیے چلا گیا یا 3 دن کے لیے تربیتی قافلے میں چلا گیا. اس تربیتی قافلے میں 10 مبلغ تھے یا 5 مبلغ تھے. یہ جو اتنے سالوں سے برے کام کرتا تھا نا, یہ صرف 3 دن ان کے ساتھ رہے گا نا, یا 5 دن ان کے ساتھ رہے گا, یا 10 دن رہے گا, ان کی آدھے سے زیادہ خوبصورتی, ان کی خوبیاں, ان کے اچھے کیریکٹر خود بخود اس برے انسان کی زندگی میں داخل ہو جائے گی, اور وہ خود بخود برائی چھوڑ دے گا. ان کے سنت کو دیکھ کر, ان کے امامہ باندھنے کو دیکھ کر, ان کے سجدے کو دیکھ کر. تو اگر آپ اچھوں کے ساتھ بیٹھو گے نا تو خود بخود آپ اچھے بن جاؤ گے. اور اگر آپ اچھے تھے اور ایک ہفتہ آپ بروں کے ساتھ بیٹھ جاؤ تو خود بخود آٹومیٹک جو ہے نا آپ کے زندگی میں برائی آنی شروع ہو جائے گی. ہم نے یہ دیکھا ہے, جو لوگ پہلے گالی نہیں دیتے تھے, ایک ہفتہ گالی دینے والے بچوں کے ساتھ رہتے ہیں نا تو خود بخود اس کی زبان پر گالی شروع ہو جاتا ہے, خود بخود جھوٹ شروع ہو جاتا ہے, خود بخود بدکاری بری چیزیں شروع ہو جاتی ہیں. اس لیے بیٹھنا ہو تو اچھوں کی صحبت میں. میں آپ کو رسول پاک کی حدیث سناتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, حضور نے فرمایا, لا تصاحب الا مومنا ولا یاکل طعامک الا تقی. ابو داؤد شریف کی حدیث ہے اور جامع ترمذی کی حدیث ہے. لا تصاحب الا مومنا, دوست نہیں بنانا مگر مومن کو, یعنی تمہارا دوست مومن ہی ہونا چاہیے. ہمارے یہاں کافر ہے, مشرک ہے, نجس ہے, ناپاک ہے, چرسی ہے, بیوڑا ہے, کچھ بھی ہے, کوئی مل گیا اس کو دوست ہم نے بنا لیے. آپ اس سے دوستی کرنے کے بعد ذرا یہ تو دیکھو کہ اس کی دوستی مجھے کہاں لے کر کے جائے گی. اور کبھی کبھی ہم لوگ دوستی جو ہے نا بد مذہب کو بھی کر لیتے ہیں. ارے میں وی آر جسٹ فرینڈ, ہم لوگ صرف دوست ہیں, ہم لوگ مذہب میں کوئی وہ نہیں کرتے ہیں, اس کا عقیدہ اس کے ساتھ, میرا عقیدہ ہمارے ساتھ. آپ کو نہیں معلوم ہے, حضور امیر سنی دعوت اسلامی قائد محترم فرماتے ہیں کہ اگر کوئلے کو اگر جلا کر ہاتھ میں رکھو گے تو یہ ہاتھ جلا دے گی, اور اگر جلے ہوئے کوئلے کو اگر آپ نے ہاتھ میں نہیں رکھا, صرف کوئلہ بھی رکھا نا, پھر بھی آپ کے ہاتھ کو یہ کالا ضرور کر دے گی. بدعقیدے کی مثال ایسے ہی ہے. اگر آپ کسی بدعقیدے سے دوستی کرتے ہو نا, یا کسی چرسی سے دوستی کرتے ہو, یا کسی بدکار سے دوستی کرتے ہو, اگر اس کی عادت تم نے اپنا لی تو سمجھ لو کہ تمہارا ہاتھ جل گیا, تمہارے اندر سے اچھائی ختم ہو گئی, تمہارا عقیدہ چلا گیا. اور نہیں, اگر اس کے عقیدے کو نہیں اپنایا, صرف دوستی رکھی, تو اس کی دوستی بھی آپ کے جسم کو اور آپ کی زندگی کو داغدار بنا دے گی. اس لیے کہا گیا, میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لا تصاحب الا مومنا, دوستی مت کرو مگر مومن سے. اور آج ہم کہتے ہیں میرے 10 کافر فرینڈ ہیں نا, یاد رکھیے, الکفر ملت واحدہ, کافروں کا ایک ہی مذہب ہوتا ہے. آپ اس کو خوش کرنے کے چکر میں کبھی کبھی آپ کو یوں بھی کرنا پڑے گا, اس کو راضی کرنے کے چکر میں نمسکار, نمستے اور نہ جانے کون کون سے شرکیہ اور کفریہ الفاظ بھی کہنے پڑیں گے. اس سے دوستی کے چکر میں کبھی کبھی یوں بھی آپ کو کرنا پڑے گا, اور جو ان کے شرکیہ کفریہ چیزیں ہوتی ہیں نا, اس میں پھر آپ کو نیوٹرل ہونا پڑے گا. ارے اب آج کے دور میں سب چلتا ہے, آج کے دور میں سب گزار, یہاں چل جائے گا اور وہاں مومن دوست کم پڑ گئے. آپ کو دوستی کرنا ہے تو مبلغین سے کرو, دوستی کرنا ہے تو عالم سے کرو. میرے آقا نے فرمایا, عالم کا چہرہ دیکھنا ایسے ہے جیسے رسول اللہ کا چہرہ دیکھنا ہے. اس سے دوستی کرو نا جس کے چہرے کو دیکھنے پر ایسا ہے جیسے گویا اس نے رسول اللہ کا چہرہ دیکھا. دوستی اس سے کرو جس کی محفل میں بیٹھنے کے بعد ایسے ہیں, جب میرے آقا نے فرمایا کسی عالم کے مجلس میں اگر کوئی بیٹھا تو ایسے ہے جیسے وہ میرے ساتھ میرے صحابہ کی مجلس میں بیٹھا ہے.
اور جو میرے ساتھ دنیا میں بیٹھے گا اللہ اس کو جنت میں میرے ساتھ بٹھائے گا. دوستی ہی کرنی ہے تو ان سے کرو نا, ان سے نہیں کرتے آپ, ان سے دور بھاگتے ہیں. لیکن جو آپ کو شراب کی طرف لے جائے, جوا کی طرف لے جائے, ناچ گانے کی طرف لے جائے, پکچر کی طرف لے جائے, برائی کی طرف لے جائے, بے حیائی کی طرف لے جائے, آپ اس کو دل سے ایکسپٹ کرتے ہو. اور یہی دوست جو جس کو آپ اچھا مان رہے ہو, قیامت کے دن یہ آپ کے دشمن ہو جائیں گے. قرآن کہتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. گہرے دوست قیامت میں گہرے دوست کا دشمن بن جائے گا سوائے متقی کے, سوائے تقوی والے کے. جس طرح اس گناہگار آدمی کو, اس دوست کو, اس نیکوکار کی دوستی نے فائدہ یہ دیا کہ اس کو جہنم سے نکلوا کر کے جنت دلوا دی. امام حسن بصری نے فرمایا کہ اگر ہم نیکوں کو اپنا دوست بناتے ہیں نا تو اس کی نیکی ہمیں فائدہ دے گی اور اس کی وجہ سے اللہ ہمارے گناہ کو معاف فرما دے گا. اچھا, نیکوکار دوست بنانے کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ قدم قدم پر وہ آپ کو گناہ سے بچائے گا. اگر آپ کھڑے ہو کر کھا رہے ہو نا, نیکوکار دوست ہوگا, متقی دوست ہوگا, فوراً کہے گا کھڑے ہو کر کھانا یہ رسول اللہ کی سنت کے خلاف ہے, بیٹھ کر کھائیں نا, آپ کو رسول پاک کی سنت کی طرف لے جائے گا. الٹے ہاتھ سے آپ پانی پی رہے تھے, وہ فوراً کہے گا نہیں, الٹے ہاتھ سے پانی پینا یہ رسول اللہ کی سنت نہیں ہے. میرے آقا جب بھی پانی پیتے تھے تو داہنے ہاتھ سے پانی پیتے تھے. جب آپ جو ہے نا بغیر سر کو ڈھانکے ہوئے کھانا کھائیں فوراً آپ سے کہے گا سر ڈھانک کر کے کھائیے. آپ بغیر بسم اللہ کے پڑھو کھانا کھاؤ گے, کہے گا بسم اللہ پڑھ لیجئے. جب آپ کھانا کھانے جاؤ گے تو آپ سے کہا جائے گا آپ نمک چکھ لیجئے, اس لیے کہ جو شخص نمکین یا نمک چکھ لیتا ہے کھانے سے پہلے اللہ اسے 70 بیماریوں سے شفا عطا فرما دیتا ہے. یہ نیکی کا فائدہ ہے. وہ قدم قدم پر آپ کو جہنم سے بچائے گا. ورنہ آپ بے نمازی سے دوستی کرو گے نا, اور بے نمازی کی دوستی آپ کو بے نمازی ہی بنائے گی. اور میرے رسول نے فرمایا جو بے نمازی ہوگا نا قیامت کے دن اس کا حشر فرعون کے ساتھ, حامان کے ساتھ اور نمرود کے ساتھ ہوگا. تو ایسوں کی دوستی آپ کو انہی کے ساتھ لے جائے گی. لیکن اگر ایمان والوں کے ساتھ دوستی رکھو گے, نمازیوں کے ساتھ دوستی رکھو گے تو تمہارا حشر اللہ امام حسین کے ساتھ فرمائے گا, غوث پاک کے ساتھ فرمائے گا, بڑے بزرگوں کے ساتھ فرمائے گا, اللہ والوں کے ساتھ فرمائے گا. تو دوستی کرنا ہے تو اہل ایمان کے ساتھ, اہل تقوی کے ساتھ کرو. تو حضور نے فرمایا لا تصاحب الا مومنا, ساتھی نہ بناؤ مگر مومن کو. آپ کا دوست مومن ہونا چاہیے, کیونکہ انما المشرکون نجس, مشرک نجس ہوتا ہے. مشرکین جو ہوتے ہیں وہ نجس ہوتے ہیں. مومن کا سینہ نور ایمان سے, نور الہی سے بھرا ہوا ہوتا ہے. اس لیے حضور نے فرمایا لا تصاحب الا مؤمنا, اور آگے فرمایا ولا یاکل طعامک الا تقی, اور کھانا کھانا نا تو کسی ایرے گہرے کے ساتھ بیٹھ کے نہیں کھا لینا. جب بھی کھانا کھانا لا یاکل طعامک, اور تیرا کھانا نہ ہو الا تقی, مگر متقی کے ساتھ. متقی کے ساتھ کھانا. تقوی آج کیسا ہوتا پتہ ہے, چلے گئے ڈھابا, 4 دوست 5 دوست پارٹی منائیں گے نا وہاں ڈھابے پہ, اور سب کے پاس کریڈٹ کارڈ ہے. کھانا کھایا, خوب چل کے مزے کیے, اس کے بعد ویٹر کو ہم نے اپنا بھی دیا, اس کا بھی دیا, اس کا بھی دیا, اس کا بھی دیا, اس کا بھی دیا. اس نے جس کا لے لیا اسی کے نام سے بل پھڑ گیا. ایک طریقہ تو یہ بھی چل رہا ہے. دوسرا یہ چل رہا ہے کہ تھوڑا میں دوں گا, تھوڑا یہ دے گا, تھوڑا وہ دے گا, تھوڑا وہ دے گا, تھوڑا یہ دے گا. ایسا بھی چل رہا ہے. تیسرا یہ چلتا ہے کہ بھائی کسی کام میں ہم نے بازی لگائی تھی, جو ہارا وہ کھلائے گا. میچ میں, کیرم میں, لوڈو میں جو ہارا وہ کھلائے گا. اب ایسے پیسے سے اگر آپ کھاؤ گے, اگر اس کا پیسہ سامنے کا اگر حرام کا ہوگا تو آپ کو معلوم ہے مکاشفت القلوب کے اندر رسول پاک علیہ السلام کی حدیث بیان کی گئی ہے, امام غزالی نے اس کو نقل کیا ہے, کہ جو شخص ایک لقمہ حرام کا کھاتا ہے 40 دن تک کے اللہ تعالیٰ نہ تو اس کی کوئی عبادت کو قبول کرتا, نہ تو اس کی کوئی دعا کو قبول فرماتا.
اس کے کسی بھی عمل کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں نہیں قبول کرتا ہے. اس لیے میرے نبی نے فرمایا لا تصاحب الا مؤمنا ولا یاکل طعامک الا تقی، کہ دوست نہ بنانا مگر مومن کو. مومن قدم قدم پر تجھے جنت کا راستہ بتائے گا، تجھے جہنم سے دور کرے گا، بے حیائی سے بچائے گا، بد کرداری سے بچائے گا، بد عملی سے بچائے گا، فسق و فجور سے بچائے گا، تجھے ہدایت کا راستہ دکھائے گا. ولا یاکل طعامک الا تقی، اور کھانا نہیں کھانا مگر متقی کے ساتھ. تقوی والوں اس کا فیضان جاری ہوتا ہے. تقوی والوں کے ساتھ کھانا کھایا کرو. ہر ایرے گہرے کے ساتھ بیٹھ گئے، کس نے بھی کچھ کھلا دیا، لے لیے، کھا لیے، بس آنے دو. ہمارے یہاں بس آنا چاہیے، کیسے بھی آئے، بس کھانے سے مطلب ہے. یہ نہیں تفتیش کرتے کہ بھائی کہاں سے آ رہا ہے، کھلانے والا کون ہے، کون دے رہا ہے، کیسا ہے، کچھ بھی ہم کو فرق نہیں پڑتا ہے. اسی لیے کہا گیا دوست بناؤ نا تو دیکھ سمجھ کر کے بناؤ. لا تصاحب الا مؤمن. اور دوسری حدیث اور پیش کرتا ہوں، یہ بھی جامع ترمذی کی حدیث صحیح ہے. حضور نے فرمایا الرجل علی دین خلیلہ، الرجل علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل، کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. الرجل علی دین خلیلہ، اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. پتہ ہے ہم مولانا لوگ اتنی تقریر کرتے ہیں، ایک کان سے سنیں گے اور دوسرے کان سے نکال دیں گے، لیکن وہی اپنا دوست ہوگا نا، دوست، اگر اس نے کہا نا یار چل نماز پڑھتے ہیں تو وہ فوراً جائے گا. اگر اس کا گہرا دوست ہوگا تو. اگر اس کا دوست چہرے پہ داڑھی رکھا ہے نا، کہے گا یار میں نے بھی رکھا ہے، سب کچھ تو آخرت ہے، تو بھی رکھ لینا، تو کہے گا دوست تو بولے گا نا تو میں رکھ لوں گا. حضور نے فرمایا دوستی کرو تو سوچ سمجھ کے کرو. ایسے کو اپنا دوست بناؤ جو یہاں بھی کام دے اور قیامت کے دن رسول اللہ کی بارگاہ میں چہرہ دکھانے کے قابل بنا دے. الرجل علی دین خلیلہ، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. فلینظر احدکم من یخالل، تو آدمی کو چاہیے، تم میں سے چاہیے کہ وہ کس کو دوست بنا رہا ہے وہ پہلے دیکھ لے. کہ ایسا تو نہیں ہے کہ جواڑی کو میں نے دوست بنا لیا اور آگے چل کر اس نے مجھے جواڑی بنا دیا. کہیں ایسا تو نہیں بدعقیدے کو میں نے دوست بنا لیا اور بعد میں اس نے مجھے بدعقیدہ بنا. اس لیے کہا گیا ہے بدعقیدوں سے شادی نہیں کرنا. لڑکی لے آتے ہیں بدعقیدے کی اور وہ کٹر رہتے بدعقیدگی میں، شوہر کو بھی بدل دی، ساس سسور کو بھی بدل دی، پورا گھر بدعقیدہ ہو گیا. کبھی ایسا ہوتا ہے اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنی سنی لڑکی کو بدعقیدے کے گھر دے دیتے ہیں، اور پھر ہوتا کیا ہے کہ وہ شوہر اپنی بیوی کو بدعقیدہ بنا دیتا ہے، اور وہ جب عورت بدعقیدہ بن جاتی ہے تو دھیرے دھیرے ماں باپ کو بھی بدعقیدہ بنا دیتی ہے. اس لیے کہا گیا ہے یہ سب چنیے نا تو بہت سوچ سمجھ کر کے. حضور نے فرمایا الرجل علی دین خلیلہ، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. آپ دیکھ لو جتنی ہماری بات آپ نہیں مانو گے نا اتنی آپ اپنے دوست کی بات مانو گے. دوست رات کے 1 بجے بولے نا دوست چل یار چلتے ہیں ہوٹل، ابا امی کو جھوٹ بول کر کے پتلی گلی سے نکل لیں گے. کل کہیں گے کل اپنے کو چلنا ہے دھابا پارٹی پہ چلنا ہے، پارٹی منائیں گے. کچھ بھی رہنے دو، آسمان ادھر سے ادھر ہو جائے، زمین ادھر سے ادھر، دوست نے کہا ہے تو ابا امی سے لڑ لیں گے لیکن جائیں گے. کل اپنے کو کھیلنے کو جانے کا ہے، پیسہ اپنے لگا دیے ہیں اور تو اچھا کھیلتا ہے تو میرا دوست ہے، اگر دوستی نبھانا ہے نا تو آئے گا کھیلنے کو. اور آدمی اس دوستی کے چکر میں جاتا ہے کہ نہیں جاتا ہے. تو حضور نے پہلے بتا دیا ہے انسان جتنی ہم لوگوں کی نہیں مانتا ہے نا، انسان اتنے اپنے دوست کی مانتا ہے. تو دوست آپ ایسا بناؤ، ایسے سے دوستی کرو جو آپ کو گناہ کی طرف نہیں، جو آپ کو رسول اللہ کے عشق کی طرف لے جائے، جو آپ کو نماز کی طرف لے جائے، جو آپ کو سنی دعوت اسلامی کے اجتماع کی طرف لے جائے، جو آپ کو تقوی کی طرف لے جائے، جو آپ کو مسلک اعلیٰ حضرت کا پابند بنا دے، جو شریعت و سنت کا پابند بنا دے، ایسے کو اپنا دوست بنائیے. ہر کسی ایرے گہرے کو دوست نہیں. اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث بیان کی،
دنیا میں انسان جس سے محبت کرتا ہے نا، قیامت کے دن وہ اسی کے ساتھ ہی ہوگا. جواڑی کے ساتھ رہو گے تو قیامت میں بھی جواڑی کے ساتھ ہی رہنا پڑے گا. شرابی کے ساتھ دنیا میں رہو گے تو قیامت میں شرابی کے ساتھ ہی رہنا پڑے گا. بدعقیدے کے ساتھ رہو گے تو قیامت میں بدعقیدے کے ساتھ رہنا پڑے گا. جس کے ساتھ رہو گے دنیا میں اور جس سے محبت کرو گے قیامت میں اسی کے ساتھ رہو گے. اور اگر دنیا میں رسول اللہ سے محبت کرتے تھے تو قیامت میں رسول اللہ کے ساتھ ہی رہو گے. ایک صحابی نے حضرت انس نے کہا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا میں تو ہم آپ کے ساتھ ہیں، جب بھی من نہیں لگتا ہے آ جاتے ہیں آپ کی بارگاہ میں، آپ کا چہرہ دیکھتے دل کو اطمینان مل جاتا ہے. کل قیامت کے دن اتنی بڑی جنت ہوگی، جنت کے 100 درجے ہوں گے، آپ کس درجے میں ہوں گے، ہم گناہگار کس درجے میں ہوں گے پتہ نہیں ہے. یا رسول اللہ آخرت میں کہاں رہوں گا، آپ کہاں رہیں گے؟ حضور نے فرمایا آخرت کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ پورے حدیث کا خلاصہ پیش کر کہا کیا تیاری کی ہے، کتنی نمازیں پڑھی ہے، کتنے روزے رکھے، کیا کیا ہے؟ وہ عرض کرتے یا رسول اللہ میرے پاس کچھ ایسا تو ہے نہیں کہ جس کی وجہ سے میں جنت میں جا سکوں اور رب کا قرب پا سکوں. نماز تو ایسی ہے نہیں کہ جس کی وجہ سے میں دعویٰ کر لوں کہ نماز کی وجہ سے میں جنت میں چلے جاؤں. زکوٰۃ، خیرات، صدقہ، یہ ساری چیزیں میرے پاس اتنی ہے نہیں کہ جس کے ذریعے سے میں جنت پا سکوں. ہاں یا رسول اللہ ایک چیز ہے جس پر مجھے یقین ہے کہ میں اس کی وجہ سے میں جنت میں جاؤں گا. کہا کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ وہ آپ کی محبت ہے. تب سرکار نے فرمایا تھا المرء مع من احب الیہ، انسان قیامت میں اسی کے ساتھ ہوگا جو دنیا میں جس سے محبت کرتا ہوگا. اگر آپ رسول پاک سے محبت کرتے ہیں اور ایسا دوست بنایا جو آپ کو رسول پاک سے قریب کر رہا ہے تو آپ جنت میں وہی ہوں گے. اور دنیا میں شرابی سے، جواڑی سے، بدکاری سے، بدعمل لوگوں کے ساتھ رہیں گے تو آپ کا حشر بھی ہوگا. دیکھتے ہیں مسلمانوں کی گلیوں کا حال. آج کل عالموں سے کوئی دوستی نہیں کرنا چاہتا ہے، مبلغوں سے کوئی دوستی نہیں کرنا چاہتا ہے، لیکن ایرے گہرے سے جو رات کے 3 بجے تک چوراہے پر بیٹھا رہے نا بائک پر، وہ اچھا ہے. جو کلین شیپ کروائے وہ بہت اچھا ہے، پتے کھلوائے وہ بہت اچھا ہے، رات میں کیرم کھلوائے وہ بہت اچھا ہے. بلکہ اب تو مسلمانوں کی حالت یہ بنتی جا رہی ہے، مسلمانوں کی اللہ رحم و کرم کے یہ جوان بچے پوری رات جاگتے ہیں، پوری رات. اور کیا کرتے ہیں؟ بھنکس، فوکٹ گیری. ہم رات کو جاتے ہیں نا بیان کر کے، کیونکہ اکثر علاقوں میں الحمدللہ جانا ہوتا ہے، پورے علاقے میں، بمبئی کے اکثر علاقوں میں تو میں بیان کرنے کے لیے جاتا ہی ہوں. جب آتے ہیں ان گلیوں سے پلٹ کر کے رات میں بیان کر کے تو کیا دیکھتے ہیں؟ اس چوراہے پر 10 لڑکے، اس چوراہے پر 10 لڑکے، وہ کوئی ٹھٹھا کر رہا ہے، کوئی ہنسی کر رہا ہے، کوئی مذاق کر رہا ہے، یہی سب چل رہا ہے. اور کچھ نہیں بھائی، کیسوں کو دوست بنا رہے ہو؟ کیسوں کے؟ آپ ذرا غور تو کرو، آپ کے ماں باپ گھر پر انتظار کر رہے ہیں. اور میرے حضور نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے لوگ ماں باپ کی بات نہیں مانیں گے اور غیروں سے میل جول رکھیں گے. یہ قیامت کی نشانی. ماں باپ انتظار کرتے، بیٹا جلدی گھر پہ آنا. کہا ابا تم تو پکا ڈالے ہم کو، کیا امی روز یہی لگاتے ہو، تھوڑا بیٹھنے بھی نہیں دیتے ہم کو. ماں باپ کو ڈر لگا رہتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. رات کے 3 بجے تک کے یہ بچے کتنی مصیبتوں کے ساتھ اور پریشانیوں کے ساتھ تمہارے ماں باپ نے تمہاری پرورش کی ہے، کبھی سوچا ہے؟ ابھی تم نہیں سمجھو. جس دن تم باپ بنو گے نا اور اولاد کی محبت تمہارے دل میں آئے گی، اس دن سمجھ میں آئے گا کہ باپ ہم کو کیوں کہتے تھے کہ بیٹا وقت پر گھر آ جانا. لیکن اگر نیکوکار کی صحبت میں بیٹھو گے نا، اللہ کی قسم تم جلدی گھر پر جاؤ گے بھی اور ماں باپ کی خدمت بھی کرو گے. میں نے کہا نا دوستی کرنا ہو تو یا تو عالم سے کرو یا پھر اپنے گھر میں بیٹھو، دونوں جگہ ثواب ہے. گھر میں رہے جب تک ماں باپ کا چہرہ دیکھو گے اللہ حج مقبول کا ثواب عطا فرمائے گا، اور ادھر عالم کے ساتھ جب تک رہو گے ان کا چہرہ دیکھے گے تو ایسا ہے جیسے رسول اللہ کا چہرہ تم دیکھ رہے ہو. ان سے دوستی کرو نا، ان کی محفلوں میں بیٹھ. میرے رسول پاک نے تو فرمایا عشاء کی نماز پڑھو اور پڑھنے کے بعد سو جاؤ. یہ حضور کا فرمان ہے. ہر صحابی عشاء پڑھنے کے بعد سو جاتے تھے.
اگر دینی کام ہو, دینی ضرورت ہو تو ٹھیک ہے آپ کر سکتے ہو, ورنہ حکم یہ ہے, شریعت کا حکم یہ ہے, عشاء پڑھنے کے بعد ہر مسلمان کو چاہیے وہ سو جائے. لیکن ہمارے یہاں سوتے کب ہے معلوم ہے؟ جب تہجد کا وقت آتا ہے نا, جب اٹھنے کا وقت ہوتا ہے اس وقت مسلمان سو رہا ہے. رات کے 2 بجے سے پہلے تو اب کچھ ہی اللہ کے بندے ہوں گے جو سوتے ہوں گے. 90% مسلمان کی حالت یہ ہے کہ وہ 1 بجے سے پہلے نہیں سوتا ہے. اور جب 1 بجے 2 بجے 3 بجے آپ سو گے تو کیا خاک آپ فجر میں اٹھنے والے ہیں؟ کیوں مسجدیں ہماری ویران ہیں؟ کیوں مسجدیں یہ 2 صف پڑی رہتی ہے اور ساری صفیں خالی رہتی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمان الو کی طرح رات بھر جاگتا ہوا رہتا ہے. برباد گلستہ کرنے کو بس ایک ہی الو کافی تھا. برباد گلستہ کرنے کو بس ایک ہی الو کافی تھا. ہر شاخ پہ الو بیٹھے ہیں, انجام گلستہ کیا ہوگا؟ یہ ایک علاقے کا حال ہو تو بتایا جائے, یہ ایک محلے کا حال ہو تو بتایا جائے, یہ ایک سوسائٹی کا حال ہو تو بتایا جائے. آج مسلم کا ہر علاقہ اس فتنے کے اندر مبتلا ہے. ہر علاقہ مسلم کا ہر علاقہ اس فتنے میں مبتلا ہے. رات کے ذرا غور تو کرو, جو چیز رسول پاک نے آپ کے لیے دی تھی نا, آج وہ کافر اپنا کر شان سے زندگی گزار رہے ہیں. اور ہم میں اور آپ میں سے آدھے سے زیادہ لوگ تو بے روزگار ہے مسلمان میں, اور آدھے سے زیادہ روز یوں ہی پڑے ہوئے ہیں, گھر کے لیے, ماں باپ کے لیے, سب کے لیے بوجھ بنے ہوئے ہیں. نہ کماتے ہیں, ماں باپ بول بول کے تھک جاتے ہیں, بیٹا کچھ جاب پر چلا جا. اور یہ ایسا بدتمیز بن گیا ہے, ماں باپ سے بدتمیزی کرتا اور دوستوں کے ساتھ گھومتا رہتا, کبھی اس کی جیب خالی کرتا, کبھی ادھر سے رشوت لیتا, کبھی ادھر حرام کی کمائی کرتا, کبھی ادھر سے 3 بات کرتا, ایسے زندگی گزار رہا ہے. اور کافروں کو دیکھو, ان کے محلے میں جاؤ, 10 سے 11 بجے تک پورا محلہ سناٹا, شہر خاموشہ کی طرح سب خاموش ہو جاتے ہیں, اپنے اپنے گھروں میں چلے جاتے ہیں. لیکن یہ قوم مسلم جس کی دنیا میں مثال دی جاتی تھی, یہ قوم مسلم جو ایک مثالی قوم مانی جاتی تھی, لوگ یہ فخر کرتے تھے, کہتے تھے کاش ہمیں کسی مسلمان کا پڑوس مل جائے, کہتے تھے کہ کاش ہم کسی مسلمان کے محلے میں, کافر کہتے تھے ہمیں گھر مل جائے. اور آج حالت یہ ہے, ان کی سوسائٹی میں تمہیں گھر نہیں دیا جا رہا, تمہیں اچھی کمپنی میں جاب نہیں دی جا رہی, تمہارے اوپر قانون نافذ کی وجہ کیا ہے؟ ہمارا کردار جو ہے نا اتنا گھٹیا اور اتنا گر گیا ہے کہ کوئی ہمیں دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا ہے. حالت یہ ہو گئی ہے. اپنی سوچ بدلیے, اپنی سنگت بدلیے, اپنے دوست بدلیے, اپنے یار بدلیے, اپنے فرینڈ سرکل کو بدلیے, اور ایسا سرکل بنائیے جس سرکل کو دیکھنے کے بعد تمہیں فخر محسوس ہو. دوستی کرنی ہے تو عالم سے کرو, بیٹھنے کا شوق ہے تو اماموں کے ساتھ بیٹھو, بیٹھنے اٹھنے کا شوق ہے تو مبلغوں کے ساتھ بیٹھو اٹھو, آوارہ گیری کرنے والوں کے ساتھ, نچنیوں کے ساتھ, IPL دیکھنے والوں کے ساتھ اور میچ دیکھنے والوں, رات بھر موبائل چلانے والوں کے ساتھ دوستی مت کرو. تم روزی سے بھی ہاتھ دھو بیٹھو گے, زندگی سے بھی ہاتھ, تم اپنا فیوچر پلان نہیں کر سکتے. جب رات میں سو گے 2 بجے 3 بجے تو اٹھو گے 10 11 12 بجے, کیا کماؤ گے تم؟ اپنے گھر والوں کے لیے جمع کیا کرو گے؟ وہی جھوپڑ پٹی میں کل تھے اور آج بھی جھوپڑ پٹی میں ہی رہنے ہیں, اور آنے چل کر کے ویسے ہی جھوپڑ پٹی میں سڑتے رہنا ہے. لیکن دیکھو کافروں کو, جھوپڑ پٹی میں رہنا کوئی برا نہیں ہے, لیکن بتانا یہ ہے کہ تمہاری سچویشن اور حالت کیا ہے. لیکن وہ کافر جو کل تک کے روڈ پر رہتے تھے, محنت کیا, مشقت کیا, پڑھائی کی, تعلیم میں دل لگایا, شوق لگایا, اور آج حالت یہ ہے کہ وہ بڑے بڑے فلیٹ کے اندر وہ زندگی گزارے اور اچھی زندگی گزار رہے ہیں. جس کے پاس اللہ ہو, جس کے پاس رسول پاک ہو, جس کے دامن میں غوث پاک ہو, جس کے دامن میں مولا مشکل کشا ہو, جس کے دامن میں حسن و حسین ہو, جس کے دامن میں خواجہ غریب نواز ہو, جس کے دامن میں سیدی سرکار اعلی حضرت ہو, آج وہ قوم جو ہے روڈوں پر پڑی ہوئی ہے.
عیاشوں کے ساتھ زندگی گزار رہے، رات رات بھر الو کی طرح جاگتے رہتے ہیں، قوم کو تباہ کر دیا، معاشرے کو برباد کر دیا ہے۔ دوستی کرنی ہے تو مومن کے، لا تصاحب الا مومنا ولا یاکل طعامک الا تقی، دوستی نہ کرو مگر مومن کے ساتھ، لا تصاحب الا مومنا، دوستی نہ کرو مگر مومن کے ساتھ، اور تمہارا کھانا نہ ہو مگر متقی کے ساتھ۔ وقت نہیں کہ اس پر میں اور حدیث پاک آپ کے سامنے پیش کروں، کیونکہ اب مجھ سے اچھی تقریر آپ کو سننی ہے، اسی پر میں اپنی گفتگو کو تمام کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔